کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ آج ہمارے یہ بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں، ایک بہت بڑی سعادت حاصل کی ہے۔ لیکن ایک تقریب سعید رب ذوالجلال قیامت کے دن میدان محشر میں قائم کریں گے۔ ان حفاظ قرآن کے اعزاز کے لیے، ان حفاظ قرآن کے مقام و مرتبہ کو ساری کائنات کے سامنے واضح کرنے کے لیے کہ یہ عظیم لوگ کون ہیں جنہوں نے دنیا میں میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، اپنی زندگی کو میرے اس ہدایت کے ساتھ منور کیا تھا، جن کی ساری زندگی میرے اس کتاب اس قرآن کے مطابق گزری تھی۔ قیامت کے دن یہی قرآن حکیم کی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ ایک سائبان بن کر حفاظ قرآن کو اپنے حصار میں لے کے، اپنے سائے میں لے کے رب ذوالجلال کے سامنے پیش کریں گی۔ دنیا میں باڈی گارڈ ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں انسان، لیکن قیامت کے دن ان حفاظ کرام کے پروٹوکول کے لیے یہ کلام الہی خود سائبان بن کر ان کا اعزاز بلند کرنے کے لیے سائبان بن کر اپنی حفاظت میں لے کے رب ذوالجلال کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ قرآن حکیم رب ذوالجلال سے شفاعت کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اپنی راحتیں، آرام، سکون قربان کر کے ایک لمبے عرصے کے بعد اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، اور اس قرآن کی محبت اسے رات کو سونے نہیں دیتی تھی۔ یہ رات کو بیدار ہو کے تیرے حضور کھڑا ہو کر مجھے پڑھا کرتا تھا، لوگ سو رہے ہوتے تھے، یہ شخص مجھے پڑھتا تھا، تیری کلام کو پڑھتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، اور پھر اس نے اپنی زندگی بھی اسی قرآن کے مطابق بسر کی، ساری زندگی اس قرآن سے ہدایت لیتا رہا۔ اے اللہ، آج اس انسان کو عزت کا زیور پہنا۔ رب ذوالجلال ان لوگوں کو عزت و کرامت کا زیور پہنائیں گے۔ قرآن پھر کہے گا کہ اے اللہ، اب انہیں عزت و کرامت کا لباس پہناؤ۔ وہ دن جس دن سب لوگ بے لباس ہوں گے، قبر سے نکلیں گے، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، اس دن ان حفاظ قرآن کو عزت کا، کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر یہ قرآن کہے گا اے اللہ، تو نے انہیں عزت کا زیور پہنا دیا، عزت کا لباس پہنا دیا، اب ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ رب ذوالجلال ان کے ساتھ اپنی رضوان کا، خوشنودی کا، اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمائیں گے، اور پھر ان کے سر پہ وہ تاج پہنایا جائے گا، ان کے والدین کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا۔ یہ عزت افزائی رب ذوالجلال قیامت کے دن اس تقریب سعید میں کریں گے، جہاں دنیا کے سارے لوگ جمع ہوں گے، سب کے سامنے ان حفاظ قرآن کی عزت افزائی ہوگی۔ یہ قرآن حکیم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کائنات کی ہر چیز سے بہتر ہے، اس کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، اسے رب نے بنایا ہے، لیکن کلام الہی یہ رب کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ اعزاز ہے اس قرآن کا کہ یہ رب کی مخلوق نہیں ہے، اس قرآن کے سوا، کلام الہی کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، لیکن رب کا کلام اس کی صفت ہے۔ اور جس طرح خالق کائنات کو ساری کائنات پہ فضیلت حاصل ہے، اسی طرح کلام الہی کو ساری کائنات کی کلاموں پہ فوقیت حاصل ہے۔ جو اس کلام کو پڑھتا ہے، اس کلام کو سینے میں محفوظ رکھتا ہے، رب کے ہاں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔
ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کے افضل ترین سب سے زیادہ برگزیدہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وحی الہی کا علم تھا۔ رب نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو وحی عطا کی، وحی کا علم عطا کیا، اور وہ شخص جس کے پاس جتنا زیادہ وحی کا علم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ صاحب فضیلت ہوگا۔ انبیاء اس لیے افضل ہیں، رسول اس لیے افضل ہیں کہ ان کے پاس وحی الہی کا علم تھا۔ ان کے بعد علماء کرام ہیں، جتنا کسی کے پاس علم وحی ہوگا، دین کا علم ہوگا، اس کی اتنی ہی اس کائنات میں فضیلت و فوقیت ہے۔ یہ قرآن حکیم رب ذوالجلال کے کلام ہے، حدیث نبوی ہے، الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ وہ انسان جس کے پیٹ میں قرآن حکیم کا کوئی حصہ نہیں ہے، قرآن حکیم کا کوئی جز نہیں ہے، وہ ایک ویران